آج ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں یہ جو ایک لائن کہی جاتی ہے کہ جی رزق تو قسمت سے ملتا ہے یا رزق تو محنت سے ملتا ہے، اب آخر رزق ملتا کیسے ہے؟ محنت سے ملتا ہے، قسمت سے ملتا ہے، جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ ذات جو سب کو رزق پہنچاتی ہے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی رزق پہنچاتی ہے، آسمان کی بلندیوں میں بھی رزق پہنچاتی ہے، زمین میں جو جہاں کہیں بھی موجود ہے اس کو رزق پہنچاتی ہے، لیکن یہ رزق ہماری محنت کے ذریعے سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے، اور میں اس میں ترقی کو بھی شامل کر لیتی ہوں۔ ترقی ہے یا آگے بڑھنا ہے، یہ قسمت ہی ہے یا اس میں محنت بھی شامل ہوتی ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مفتی محمد وسیم صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جو ہمارا پہلا ٹاپک جہاں سے ہم شروعات کریں گے وہ یہی ہے کہ قسمت ہے یا محنت ہے؟ رزق کو حاصل کرنے میں، ترقی کرنے میں، لوگ کہتے ہیں جی بڑا کریئر بنا لیا، بہت ترقی کر لی، کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہنچ گئے، اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی قسمت ہے، اس کو مل گیا، کچھ کہتے ہیں اس نے محنت بہت کی اس لیے مل گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب اصل میں دو چیزیں ہیں جو اس سوال کے اندر ملا دی گئی، ایک ہے آپ کی محنت اور دوسرا قسمت یا تقدیر۔ جی تھوڑا سا تقدیر والے مسئلے کو پہلے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ محنت والا بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے تقدیر کے حوالے سے ویسے تو حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ ہم نے تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، والقدر خیرہ و شرہ، چاہے اچھی ہے یا بری ہے۔ اچھا، تقدیر کے حوالے سے ہمیں بحث کرنے سے بھی زیادہ منع فرمایا، چونکہ وہ تھوڑا سا معاملہ اتنا ٹیکنیکل ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو خدشہ ہے کہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ البتہ علماء کرام نے اس کو ایک بہت آسان مثال سے سمجھایا کہ بھائی تقدیر ہے کیا چیز، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آیا یہ تقدیر میں لکھ کر ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے یا یہ کہ جو ہم کرنے والے ہیں وہ تقدیر میں لکھا گیا ہے؟ اس لیے علماء نے اس کو بڑے آسان انداز سے ایکسپلین کر کے بتا دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ مثال کے طور پر کل کیا ہونا ہے اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو پروردگار عالم نے تقدیر میں وہ لکھا ہے جو ہم سب کرنے والے تھے، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ بھائی 20 مارچ کو دن کو 3 بجے کراچی ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ جو ہے اس کا یہ نمبر ہے، اس نے جانا ہے، اور میں نے آ کر اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لیا۔ اب جب 20 مارچ کا دن آیا اسی وقت وہ فلائٹ اڑ گئی، تو کیا میرے ڈائری میں لکھ دینے نے اس فلائٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ٹائم پر چلی جائے؟ نہیں، بلکہ مجھے پہلے سے علم ہو گیا اور میں نے اس کو لکھ دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو بھی ہر شخص کے بارے میں علم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، تو اللہ نے اس کو لکھ دیا، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا کہ ہم تقدیر پہ ڈال دیں کہ ہماری تو تقدیر میں یہ تھا۔ لیکن فری ول ہے، آپ چاہیں تو آپ کو اللہ نے عقل سمجھ بوجھ دی ہے، آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں، فلائٹ مس بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے وہ لکھا ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے۔ اب آ جائیے آپ رزق کی طرف، تو رزق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور نہ صرف رزق کا بلکہ نیک اور بد ہونے کا بھی۔ ہمارے تمام اعمال کا تعلق اس بات سے ہے جو ہم کرنے والے تھے، جو ہماری نیچر کے اندر شامل تھا، جس طرح کا کام ہم کرنے والے تھے، پروردگار عالم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اچھا، اب جب رزق حاصل کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو دیکھیے ہماری جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں جا کر محنت کرنی ہوگی۔ اچھا، محنت کسی کو محنت کرنے کے بعد اتنا ملے گا، کسی کو اتنا ملے گا، وہ اسی طرح ہم کرنے والے ہیں، اللہ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے۔ اچھا دیکھیے ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اسلامی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں، قرآن کی آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور جا کر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اگر بات یہ ہوتی کہ بھائی جو تقدیر میں ہے وہی ملے گا، ہم گھر پہ ہی بیٹھ جائیں، ہم محنت نہ کریں، تو پھر پروردگار عالم نے یہ حکم کیوں دیا کہ تم جا کر تلاش کرو؟ اچھا، اب اس تلاش کرنے کے جس کی جو عادت تھی نا، جس نے جتنا تلاش کرنا ہے، جس نے جتنی محنت کرنی ہے، اس کو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ اس محنت کے مطابق ہمیں مل جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ
تقدیر کے پلے میں ڈالیں اور خود گھر پہ بیٹھ جائیں یا خود ہم محنت نہ کریں، سو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ چیزیں، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا مفتی صاحب کہ ہم نے کسی چیز کی شاید وہ ہماری تقدیر میں نہ ہو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، ہم نے اتنی محنت کی، ہم نے اتنی جستجو کی، تو نوازنے والا تو وہ ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے عمل اور محنت کے ساتھ ملا دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق اور عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے جو یہ ایسا کرنے والا ہے، سو وہ جب جائے گا حسن سلوک کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ، اور جب وہ اچھا عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اس طرح بہت ساری چیزوں کی مثال احادیث کے اندر ذکر فرمائی گئی۔ مثال کے طور پر قرآن میں یہ ذکر کیا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، فرمایا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اب جو استغفار ہے معافی مانگنا ہے، اب اس کا ذکر کیا، جو جتنی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی بہترین رزق عطا فرماتا ہے، اسے بھی خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، باقی جمعے کا ماحول بہت اچھا بناتی ہیں، کچھ اچھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، سمجھنے کو ملتی ہے۔ دونوں مہمانوں السلام، مفتی صاحب کو خصوصی سلام ہو۔ مفتی صاحب نے جو بات کی نا، میں اسی سے شروع کروں گا۔ دیکھیں رزق کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا جس کو جس دینا، یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں جس کو چاہے جتنا دوں، جس کو چاہے ذلت دوں، جس کو چاہے عزت دوں، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہمیں کیا بتایا گیا، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری ضروریاتی زندگی ہیں وہ اس قدر بڑھ چکی ہیں، اور ہماری پرتعیش زندگی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے وہ پورا نہیں کر پاتے، اور ہم جو ہے نا اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا لیتے ہیں، اور پھر شکوہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا پورا نہیں ہو رہا۔ تو ایک تو یہ اس بارے میں فرمائیے۔ دوسری بات یہ کہ صبر اور شکر یہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے آپ کے رزق کے اضافے میں، اور اگر ہم حلال کمانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں حلال روزی کم مل رہی ہے، اور حرام، جیسے آج کل حرام کی طرف ہر کوئی جا رہا ہے، جیسے میں گاڑی کا کاروبار کر رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں، چرب زبانی کروں تو لوگ مجھ سے امپریس بھی ہوتے ہیں اور وہ لیتے ہیں۔ اگر میں سچ بات بتاؤں گا مجھے اپریشیٹ کریں گے، لیکن مجھ سے چیز نہیں خریدیں گے، وہ انہی کے پاس جائیں گے۔ جو ہمارا جو ماحول کریٹ ہو چکا ہے نا، وہ یہ ہو چکا ہے۔ اور آخری سوال جو واقعی اس کے ذہن میں کہ آج کل کے مایوسی کے دور میں ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا، فنا ہو گیا، لیکن اللہ کا قانون، اللہ کی رحمت تو موجود ہے، ہم اس پہ نہیں بلیو کرتے، رزق اللہ ہی دینے والا۔ اب جیسے میں کوئی کام کر رہا ہوں، اگر آج میں آلٹرنیٹ آ گیا ہے، بہت ساری آن لائن بزنس آ گئی، تو میرا بزنس شرنک ہو گیا ہے، لیکن میرے اللہ پہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کا وعدہ کیا، تو میں اس کے حساب سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اس بارے میں کچھ فرمائیے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی انہوں نے 3-4 سوال جمع کر لیے۔ پہلا جو ان کا سوال ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ رزق تو اللہ نے لکھا ہوا ہے اور وہ ملے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی میری یاد سے ہٹ جاتا ہے، میرے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور نیکی کے راستے سے، اچھائی کے راستے سے، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ایک اس چیز کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے رب کی ناراضگی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے، پھر معاملات کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بات یہ رہ گئی کہ انہوں نے جو آخری سوال انہوں نے کیا، آخر میں انہوں نے کیا کہا تھا، میرے ذہن سے ان کا سوال نکل گیا۔ انہوں نے 2-3 باتیں کہی تھیں، ایک تو یہی کہی تھی، دوسرا انہوں نے نیکسٹ بات کی تھی کہ چرب زبانی کرتے ہیں لوگ، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی بھی اور طریقے سے جو آ رہا ہے اس طریقے سے، حلال اور حرام کے حوالے سے انہوں نے کہا لوگ تمیز نہیں کرتے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، پہلے ہمیں اس کی حقیقت دیکھنی چاہیے کہ ہم جو رزق حاصل کرتے ہیں وہ حلال ذرائع سے ہونے چاہیے یا حرام سے ہونا چاہیے۔ اب اگر لکھ تو دیا گیا، لیکن اگر ہم اسے حرام ذرائع سے لیں گے تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہوگی، کیونکہ حساب کتاب تو آخرت میں ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے 2 دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور ان پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دسترخوان پہ بڑی عمدہ غذائیں ہیں
بڑی لذیذ اور نفیس قسم کی، اور ایک پہ بڑے گلے سڑے بدبودار کھانے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عمدہ اور نفیس کھانے چھوڑ کر بدبودار کھانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی یہ حلال اور حرام کی حقیقت ہے جو نبی علیہ السلام نے دیکھی اور ہمیں بتا دیا۔ یہ اسی لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہارے پاس ذرائع تو بہت سارے ہوں گے، لیکن یہ خیال تم نے خود کرنا ہے، اگرچہ حلال کم ہے، تھوڑا ہے، لیکن وہ نفیس اور عمدہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اجر ملے گا، دوسرا دنیا میں اللہ رب العالمین تمہاری عبادت میں تاثیر پیدا کر دے گا، تمہاری دعاؤں میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ اور یہ جو آج کل کے زمانے کی انہوں نے مثال دی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بہت کچھ ارشادات ایسے فرمائے جن کا تعلق آنے والے زمانے سے تھا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کا ہو یا حرام کا ہو۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس بات کی لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آج کل لوگ بہت ایڈوانس ہو رہے ہیں، کام کرنے کے انداز بدل رہے ہیں، تو کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے لیے بھی ہمارے دین اسلام نے تعلیمات دی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی جیسے زمانے کی ٹیکنالوجی، چیزیں، اسباب، ذرائع آگے بڑھیں گے، ہمیں حکم دیا گیا شریعت کے دائرے میں رہ کر تم بھی اس کے ساتھ چلو گے، یعنی ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا، یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہو جائے گی۔ علم حاصل کرنے پہ تو بہت زور دیا گیا ہے، یہ سب علم ہی ہے، جب زمانہ چینج ہوتا ہے نیا علم آتا ہے۔ اچھا ایک بریک آ گیا ہے یہاں پر مفتی صاحب، بریک کے بعد ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ تمام باتیں جو آپ نے کہیں اس سے لوگوں کو تقویت بھی ہوئی ہوگی، لیکن کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ اور ہم ان کو جانتے ہیں، جو حرام کما رہے ہیں اور کمائے ہی چلے جا رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، اور ان کے پاس ساری سہولت موجود ہے، دنیا میں بڑے خوشحال ہیں وہ، آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو پھر ان کے ساتھ ان کا رزق کیوں نہیں روک لیا جاتا، ان کے ساتھ کیوں نہیں تنگی آ جاتی؟ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک سوال پر ہم بریک پر گئے تھے، اور یہ تھا کہ وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں اور وہ لوگ جو ایسے اعمال بھی نہیں کرتے بلکہ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، پھر بھی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے بظاہر کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ اور دیے جا رہا ہے، ان کے پاس تو اور سب کچھ جمع ہوئے جا رہا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں جو شاید اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح ترقی نہیں کر رہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے ذہن سے بھی یہ تردد اور شک دور ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں سمجھنا ہمیں یہ ہوگا کہ معیار حق کیا ہے۔ آیا معیار حق یہی ہے کہ دنیا کی تمام سہولتوں کا مل جانا، مال و دولت کا، آسائشوں کا مل جانا، کیا یہ معیار حق ہے؟ تو دیکھیے دین اسلام میں یہ معیار حق نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کا معیار حق یہ ہے کہ انسان تقوی، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتا ہو، اور جب اس پر مشکلات آتی ہوں تو ان مشکلات کا جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب مصیبت، تکلیف آتی ہے، آزمائش، تو وہ یہ کلمہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کے بارے میں معیار حق بتایا، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلات بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ معیار حق یہ چیز بنی ہے کہ آپ سیدھے راستے پر، تقوی کے راستے پر چلتے ہوں، مال و دولت کو معیار نہیں بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں عطا فرماتا، یعنی اس کی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے محض امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو مزید انہیں مل رہا ہے، تو دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ معیار حق ہے۔ نہیں، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو لوگ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، غلط راستے پہ چلتے ہیں، حرام ذرائع سے رزق لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں مزید بھٹکتے رہیں، یعنی یہ ان کو ڈھیل مل رہی ہے اور یہ ان کے لیے مزید گناہوں میں بوجھ اور اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، ہمیں اپنی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں جنت کا حصول، ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم اس جو ہے نظریے سے اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کا حصول کیسے ہوگا؟
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں دنیا میں بھی ساری آسائشیں مل گئی، سہولتیں مل گئی، جو ہم چاہتے ہیں یہاں بھی ملے وہاں بھی ملے، نہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، فرمایا حالانکہ ابھی تمہارے پاس وہ مشکلات، وہ مصائب عالم نہیں آئے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر آئے، یعنی انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا اور بہت زیادہ ڈالا گیا، وَزُلْزِلُوا، یعنی انہیں خوب جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو یعنی معیار حق یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو کبھی رزق کی فراوانی بھی ہو جائے گی، کبھی تنگی بھی ہو جائے گی، دیکھنا یہ ہے کہ تم کہاں پر کھڑے ہو، یعنی تم اپنے سیدھے راستے سے اگر نہیں بھٹکے تو تمہیں اللہ کا انعام ملے گا۔ میں یہاں پر ایک اپنے ناظرین کو ایک ایسی حدیث بھی سنا دیتا ہوں حدیث سے پہلے آپ کی اجازت دو تو کالر بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحبت اور حضرت کی خدمت میں بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے اللہ پاک جب آپ کو دے تو غرور و تکبر نہ کرو، اور جب لے تو حسد و جلن نہ کرو، یہ تو انسان اپنا پیرامیٹر سیٹ کر لے۔ دوسری یہ بات کہ ابھی آپ ہی کے ٹی وی پہ ٹرائک چل رہی ہے کہ خودکشی کر لی میاں بیوی نے تنگ معاشی حالات سے، خدارا حکومت یہ کر لے کم سے کم فی شناختی کارڈ، کوئی بھی ہو شناختی کارڈ، اس کے اوپر 5,000 روپے مہینہ کم سے کم لاگو کر دے۔ آپ دیکھیں نا، آپ اور ہم تو نہیں جا کے 5,000 روپے بینک میں شناختی کارڈ دے کے لیں گے، اللہ اور رسول کے واسطے، ورنہ اس طرح کی امواتوں کی ذمہ داری پورا شہر اس عذاب میں آ جائے گا۔ آپ اس سے فتویٰ بھی لے لیں، ان سے اور رائے بھی لے لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی دیکھیں بھائی نے جو سوال کیا کہ ہمارے ملکی حالات، تو دیکھیں اس کے پیچھے تو بہت ایک لمبی ہسٹری ہے کہ کیوں ہم یہاں تک پہنچے، کیا ہوا، کس کا کیا قصور ہے، اور اب یہ حالات کیسے سنوریں گے۔ یہ تو ایک بہت لمبا پروسیجر ہے، اس پہ کام کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہماری اپنی انفرادی طور پر بھی کوتاہیاں شامل ہیں، اس میں حکمرانوں کی بھی شامل ہیں۔ اب ہم سب کو مل کر ہی اللہ کے حضور معافی بھی مانگنی ہوگی اور اپنی پالیسی بہتر بنانی ہوگی، اپنے اندر سے خیانت کو ختم کرنا ہوگا، دیانتداری پیدا کرنی ہوگی، سچائی پیدا کرنی ہوگی۔ بقیہ رہے گی کہ گورنمنٹ اس کے لیے کیا کر رہی ہے، تو یہ تو چلیں ان کا ایک مشورہ ہے کہ 5,000 روپے دے دیں یا 10,000 روپے دے دیں، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور نہ گورنمنٹ نے ایسا کرنا ہے۔ اس میں بھی جتنے گھپلے ہوتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم، دیکھیے پچھلی قوموں کی ایک دو مثالیں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر قحط پڑا اور 40 سال تک پڑا، بارشیں رک گئی، حتیٰ کہ وہاں ولادت کے سلسلہ نسب آگے بڑھنا رک گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ قحط پڑا، 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، جانور بھوکے مرنے لگے، سلسلہ نسب وہاں بھی رک گیا۔ تو یہ جو انبیاء ہیں، سابقہ انبیاء کی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ آج ہم اگر مشکلات میں ہیں تو ہم اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ اب ان دونوں انبیاء کا ذکر جو قرآن میں آیا تو انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم، تم اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، یعنی یہ تمہارا معاملہ وہاں سے لٹکا ہوا ہے، یہاں سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں ابھی ہم محنت پر بھی بات کر رہے تھے۔ میں اگر محنت کی بات کروں تو ہماری پاکستانی قوم باہر ممالک یورپ سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 18 گھنٹے، 3 جابز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات تندرست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محنت میں کمی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی آ گئی ہے، یہ معاملہ وہاں سے رکا ہوا ہے۔ ہمیں رب کو راضی کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں نیک حکمران عطا کرے، صالح لوگ عطا کرے، تاکہ وہ اچھی پالیسی بنائیں اور اچھی مینجمنٹ ہمیں ملے اور ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں۔ ایک اور بات اس میں کہوں گی، لیکن ہمارے کالر ہیں، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں شہناز بول رہی ہوں لاہور سے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میں شوگر کی مریض ہوں، تو روزے کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ روزے کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے، کہ میں نہیں رکھ سکتی تو پھر میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اور یار آپ کو اس بات کا جواب دے دیتے ہیں، اور بلکہ اب آمد رمضان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن بس ایک بات یہ تھی کہ اب تو کافی لوگ اس پہ بات کرنے لگے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی، کہ جو سود کا نظام بھی ہے نا، جب سود کا نظام جہاں پر بھی ہوتا ہے، جس ملک میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اگر ہم سود کا نظام اور 1-2 برائیاں جو ہماری ہیں اس پہ ہم غلبہ پانے کی کوشش کریں تو شاید ہم یہ جو ایک بے برکتی ہے اس میں سے نکل جائیں۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے انہوں نے سوال کیا، شوگر کی مریض ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جن کو مختلف امراض ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کا مرض ایسا ہے کہ جو عارضی ہے اور ابھی فی الوقت رمضان آ گیا اور آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، تو ایسے جتنے بھی مریض ہیں جو صرف رمضان کی حد تک بیمار ہیں یا کچھ روزے نہیں رکھ سکے،
ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس وقت نہ رکھیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد جب وہ تندرست ہو جائیں، صحت مل جائے، تو جتنے روزے نہیں رکھیں ان سب کی ان کو قضا کرنی ہے۔ دوسرے وہ مریض ہوتے ہیں جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں، جیسے ابھی بہن نے کہا کہ ان کو شوگر کا مرض ہے، اسی طرح بعض بی پی کے ہیں، بعض سانس کے مریض ہیں، جو دائمی طور پر ہی انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ اب ہمیں آگے شاید اس سے کوئی صحت ملے اور ہم اپنے روزوں کی قضا کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ روزے تو نہیں رکھیں گے، نہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اچھا، روزے کا فدیہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، یعنی جب آپ عید الفطر پہ صدقہ فطر دیتے ہیں، اس کی رقم جیسے ابھی رمضان آئے گا تو اناؤنس ہو جاتی ہے، جیسے تقریباً اس سال میرے خیال 320 روپے بنتی ہے، تو ایک روزے کا فدیہ سمجھ لیں 320 روپے بن جائے گا اگر یہی رقم رہی، اور اگر ریٹ گندم کے آٹے کے اوپر نیچے ہوں گے تو وہ رمضان میں اس حساب سے اناؤنس ہو جائے گا۔ تو ایسے تمام مریض جو روزے بالکل نہیں رکھ سکتے ہیں، بعد میں صحت یابی کی بھی امید نہیں ہے، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ادا کریں۔ 30 روزے ہیں تو 30 صدقہ فطر کے برابر رقم غرباء کو دیں گے تو یہ ان کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور مفتی محمد وسیم صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ثنا خاں ریحان انور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو پروگرام کے اختتام میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروگرام کو ہم یہاں مکمل کریں گے۔ مفتی صاحب، ہم آمد رمضان کے حوالے سے بھی چاہ رہے تھے کہ آپ سے کچھ بیان سنتے، اور کچھ جو ضروری باتیں ہیں وہ ویسے تو ہر سال بچپن سے ہی ہم سنتے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسے دہرا دیں اور اسے مزید بیان فرما دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ جی دیکھیے، ہمارے ہاں بہت زیادہ اس پر بات بھی کی جاتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور اس کی تیاری کی جائے، اور استقبال رمضان کے نعرے بھی لگتے ہیں، محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ میں اس کو دوسرے اینگل سے سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی تیاری سے کیا مراد ہے اور استقبال رمضان سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، استقبال رمضان یا رمضان کی تیاری، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ہم کسی آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، تو کیا اس سے یہی مراد ہے کہ فقط آپ اس کے لیے کوئی محفل سجا لیں یا اس کے لیے کوئی ایسا نعرہ، کوئی جملہ کہہ دیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ رمضان کوئی ایسی فزیکل چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ مرحبا کہیں گے، بلکہ استقبال رمضان یا رمضان کی تیاری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، وجدانی اعتبار سے تیار کریں گے عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح عملی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے اپنے آپ کو مستعد بنائیں گے تاکہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آئے تو میں اس میں رب کو راضی کر سکوں۔ اچھا، یہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بدن کو تیار کرنا ہے، اپنی عادت کو عبادت کے موافق بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ جیسا کہ ہمیں حدیث پاک میں اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری کا آغاز رجب سے فرما دیا کرتے تھے۔ ابھی رجب بھی آئے گا، پھر شعبان، پھر رمضان آئے گا، اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور رمضان تک ہمیں ملا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کرتے، یعنی روزے رکھ کر۔ اب دیکھیں، یہ ویسے ایک ٹیکنیکل بھی مسئلہ ہے کہ 11 مہینے تک آپ کھاتے رہیں، اچانک سے کل روزہ ہو اور آپ روزہ رکھیں تو یہ طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی سنت میں ہمیں بڑا فائدہ ہے، اور تیاری رمضان سے یہی مراد ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ پورا مہینہ روزے رکھ کے رمضان سے ملا دیتے، یعنی پہلے سے ہی اپنے بدن کو تیار کرنا روزے رکھنے کے لیے۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری یوں بھی کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کا آغاز فرما دیتے تھے، اور بعض روایات میں اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا گیا۔ ویسے تو قرآن کا نزول رمضان میں ہے، لیکن اس کی تلاوت اور تیاری کے اعتبار سے اس کو شہر القرآن، شہر القروء، قاریوں کا مہینہ۔ تو یعنی ایک تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزے رکھنا شروع کریں پہلے سے، دوسرا یہ کہ آپ تلاوت سے۔ اچھا، تیسری جو اہم بات ہے کہ جب رمضان آ جائے تو جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا، اس کو ہم سائیڈ لائن کر دیں، تبھی جا کر ہم رمضان کی پوری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ہمیں اصحاب رسول کا طریقہ ملتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اپنے کاموں کو کلوز کرنا شروع کر دیتے تھے، کوئی کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، اکثر چیزوں کو جو ہے نا فنش کرتے تھے تاکہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہو تو ہم مکمل طور پر فری ہو کر رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن ہمارے زمانے میں کانسیپٹ بدل گیا،
ہم تو رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزنس کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ ہے، کاروبار کا مہینہ ہے، ہمارے یہاں تو مہنگائی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ ہاں تو اب سوچ بالکل الٹ ہے نا، تو اس لیے ہم صرف استقبال رمضان کا نعرہ لگا کے گزر جاتے ہیں، رسمی طور پر ہم یہ جملہ کہہ کر نکل جاتے ہیں، اور حقیقی طور پر اس سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری اس معنی میں کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ اگر میں پیارے آقا علیہ السلام کے معمولات کا ذکر کر دوں کہ آپ رمضان میں کیا معمولات تھے آپ کے، آپ کس طرح رمضان گزارتے تھے، تو پہلی چیز تو یہی تھی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یعنی پابندی سے آپ نے روزے رکھنے اور تیاری پہلے سے۔ دوسری چیز تھی قیام رمضان، کہ آپ رمضان میں قیام کرتے، یعنی ایک تراویح، اور تراویح کے علاوہ نماز تہجد، رات کی عبادت۔ اور تیسری اہم بات کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بہت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جبرائیل امین سے دور کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آپ پر ہی قرآن اترا، جبرائیل امین ہی لے کر آئے، لیکن خاص طور پر رمضان میں قرآن کا دور جبرائیل امین سے ہوا کرتا تھا، ختم قرآن، یعنی تلاوت قرآن کو بھی اپنا جو ہے نا وہ آپ شعار بنائیں۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی اعتکاف بالکل آپ الگ ہو کر مخلوق خدا سے کٹ کر کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں مہمان بن کے حاضر ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اس کے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر بہت زیادہ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ آپ تو ویسے بھی بہت کریم ہیں، لوگوں کو نوازتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ آتا تو آپ کے صدقہ و خیرات میں بھی اضافہ ہو جاتا۔ یہ ابھی تو میرے خیال سے ہمیں بہت ضرورت بھی ہے، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکی معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور غرباء کا حال کیا ہے، لوگوں کے لیے رزق کی فراہمی بہت مشکل ہے۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر لیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ بھئی جگہ جگہ بہت بڑی بڑی دعوتیں اور دسترخوان لگتے ہیں، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے جو مستحقین ہیں ان تک آپ رقم کی صورت میں یا راشن کی صورت میں ڈائریکٹلی ان کو مدد فراہم کر دیں، تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلے، نہ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آپ کے پاس روڈ پر دسترخوان پر آئیں۔ اس طریقے سے زیادہ باعزت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مستحقین ہیں ان تک امداد پہنچا دیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہوگی، رمضان بھی آپ سے راضی ہو کے چلا جائے گا، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد وسیم صادق، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بہت بہترین طریقے سے آپ نے بہت سی چیزیں گوش گزار کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ اور اس وقت کیونکہ ہمارے ساتھ ریحان انور موجود ہیں، اور ریحان ہم پروگرام کا اختتام کریں گے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔